آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمید الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کوواڈ دنیا کی بھلائی کی ایک طاقت ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کوواڈ ملک انسانیت کی بھلائی کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کووڈ-19 ویکسین کی برآمدات اگلے مہینے سے دوبارہ شروع کرنے کے بھارت کے فیصلے کو سراہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بہت سے موضوعات پر بات چیت کی۔ میک ان انڈیا پہل کے آج 7 سال پورے ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن نے افغانستان میں ہاتھ پیر کاٹنے اور سزائے موت بحال کرنے کے طالبان کے ایک اہلکار کے بیان کی پرزور مذمت کی ہے۔ آج شام ابوظہبی میں IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011-2397-8046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے واشنگٹن میں کوواڈ رہنماؤں کی چھوٹی میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوواڈ دنیا کی بھلائی کے لیے ہے اور رہنماؤں نے جامع اور مفید تبادلہ خیال کیا ہے۔ اپنے افتتاحیہ بیان میں جناب مودی نے کہا کہ 2004 کی سونامی کے بعد 4 ملکوں کے رہنماؤں کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے، جس کا مقصد بھارت بحر الکاہل خطے کی مدد کرنا ہے۔ آج جبکہ دنیا کو کووڈ-19 کی وبا کا سامنا ہے، کوواڈ ملک بنی نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بار پھر یکجا ہوئے ہیں۔ صدر بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں وزیر اعظم مودی، وزیر اعظم موریسن اور وزیر اعظم سوگا کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ جمہوری شراکت داروں کا گروپ ہے جو دنیا کے مستقبل کے لیے مشترکہ نظریات رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گروپ حالیہ چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے متحد ہو رہا ہے۔ اپنے افتتاحیہ بیان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم جناب موریسن نے کہا کہ اس وقت بھارت بحر الکاہل کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی حصہ اتنا ولولہ انگیز نہیں ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم سوگا نے کہا کہ کوواڈ رہنما اپنی مشترکہ اقدار کو عزیز رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوواڈ رہنما بڑے شعبوں میں تعاون اور اشتراک کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں اوول آفس میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے کووڈ-19 کے خلاف لڑائی، آب و ہوا میں تبدیلی اور بھارت بحر الکاہل خطے میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ایک نیا باب لکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ دونوں ملک جمہوری اقدار پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے عوام کی فلاح بہبود کا تہیہ کر رکھا ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ عالمی برادری مہاتما گاندھی کے نظریات پر یقین رکھتی ہے، جن کا اگلے ہفتے یوم پیدائش منایا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ مہاتما گاندھی ہمیشہ کرۂ ارض کی تولیت کی بات کیا کرتے تھے اور دنیا کی بھلائی کے لیے بھارت اور امریکہ کو تولیت سے متعلق ان کے خیالات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اگلے مہینے سے کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے پھر سے برآمد کرنے کے بھارت سرکار کی تعریف کی ہے۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے بتایا کہ صدر بائیڈن نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ اپنی پہلی میٹنگ کے دوران یہ ستائش کی۔ خارجہ سیکریٹری نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے امریکہ کے صدر کے ساتھ گفتگو کے دوران ہندوستانی پیشہ ور افراد کی امریکہ میں آمد اور H-1B ویزا کا معاملہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت اور اقتصادی تعلقات پر خاص طور پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے امریکہ کی طرف سے یگانگت کا اظہار کیے جانے کی ستائش کی۔ جب بھارت کووڈ کی دوسری لہر کا سامنا کر رہا تھا
تب امریکہ نے بھارت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ صدر بائیڈن نے بھارت کی تعریف کی اور کہا کہ بھارت نے دنیا کے دوسرے ملکوں کی اس وقت مدد کی جب اسے خود بحران کا سامنا تھا۔ وزیر اعظم مودی ملک اور بیرون ملک کے عوام کے سامنے آکاش وانی سے من کی بات پروگرام میں کل اپنے خیالات پیش کریں گے۔ یہ 81واں ماہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا۔ دوردرشن اور آکاش وانی کا پورا نیٹ ورک اسے نشر کرے گا۔ اس کے علاوہ آکاش وانی کے خبروں کی ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر بھی یہ دستیاب ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت، PMO، DD نیوز اور آکاش وانی کے YouTube چینلوں سے بھی یہ نشر کیا جائے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاش وانی علاقائی زبانوں میں اسے پیش کرے گا۔ رات 8 بجے علاقائی زبانوں میں اسے دوبارہ سنا جا سکے گا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مال تیار کرنے والا شعبہ بھارت کی معیشت کو فروغ دینے کے لیے برابر پیش رفت کر رہا ہے۔ اس شعبے کو خود کفیل بنانے کی غرض سے وزیر اعظم مودی کی قیادت میں مرکز نے 25 ستمبر 2014 کو میک ان انڈیا کا آغاز کیا تھا۔ میک ان انڈیا کی شروعات کے بعد سے ملک برابر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس کی وجہ سے کاروباری ضابطوں کو آسان بنانے اور ہنر مندی کے فروغ میں مدد ملی ہے۔ میک ان انڈیا نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول بنایا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے نئے شعبے بھی کھلے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار اور صنعت کے درمیان شراکت داری میں بھی مدد ملی ہے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ کی روک تھام کے لیے 84 کروڑ 89 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 71,04,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی عرصے کے دوران 28,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے اور صحت یاب ہونے کی قومی شرح 97.78% ہو گئی ہے۔ مارچ 2020 کے بعد سے صحت یاب ہونے والے افراد کی یہ سب سے زیادہ شرح ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے افغانستان میں ہاتھ پیر کاٹنے کی سزا اور موت کی سزا بحال کرنے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ طالبان رہنما ملا نور الدین ترابی نے خبر ایجنسی AP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سزائیں بحال کی جائیں گی۔ امریکی اہلکار نے کہا کہ یہ سزائیں انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ پرائس نے کہا کہ امریکہ اس بات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے کہ طالبان کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ بھارت نے اسپین کی کمپنی ایئر بس ڈیفنس اور اسپیس کے ساتھ بھارت کی فضائیہ کے لیے 56 C-295 MW ٹرانسپورٹ طیارے خریدنے کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ وزارت دفاع نے ایئر بس ڈیفنس اور اسپیس کے ساتھ یہ سمجھوتا کیا ہے۔ آج شام IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ راجستھان رائلز کے ساتھ ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے ابوظہبی میں شیخ زاید اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کل رات شارجہ میں چنئی سپر کنگز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 6 وکٹ سے ہرایا۔ اس طرح رنوں کے اعتبار سے چنئی سپر کنگز سر فہرست ہو گئی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی آج شام نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کواد دنیا کی بھلائی کی ایک طاقت ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کواد ملک انسانیت کی بھلائی کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کووڈ-19 ویکسین کی برآمدات اگلے مہینے سے دوبارہ شروع کرنے کے بھارت کے فیصلے کو سراہا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ بہت سے موضوعات پر گفتگو کی۔ میک ان انڈیا پہل کے آج 7 سال پورے ہو رہے ہیں۔ واشنگٹن نے افغانستان میں ہاتھ پیر کاٹنے اور سزائے موت بحال کرنے کے طالبان کے ایک اہلکار کے بیان کی پرزور مذمت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔